بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 واقعات کی کتاب میں سے ہمارا آج کا موضوع ہے مختصر حالات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی علی ہے، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 30 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لی۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاشانہ نبوت اور آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 برس تھی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی۔ ہر مشکل و مصیبت کی گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ایسے جواہر دکھائے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروفوں سے درج کیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کھڑے ہونے والے فتنوں کا سدباب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو شرپسندوں سے محفوظ بنانے کے لیے کوفہ کو مملکت اسلامی کا دارالخلافہ بنایا۔ خود اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 17 رمضان المبارک 40 ہجری میں ابن ملجم نے بوقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ پھر بالآخر 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو اس جہاں فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارت کوفہ میں مدفون کیا گیا۔ ایمان کی تکمیل محبت علی کی، واللہ عجب شوکت و عظمت ہے علی کی۔